الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله اللهم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي مقام آخر ووالد وما ولد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تم ہی کو چھوڑا وہی جانے کہ تم کیا ہو. آج کی جو ہماری محفل ہے بسلسلہ 40واں میرے برادر اکبر رانا عابد حسین، رانا آصف حسین اور برادر اصغر طلحہ ساؤنڈ سسٹم والے رانا نصفہ علی، مبشر علی، سلمان پاشا اور قاسم کی والدہ محترمہ کے 40ویں کے سلسلے میں آج کی بھی بزم سجائی گئی ہے. مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کروں. ایک تو سید عالمین حضرت محمد مصطفیٰ کے والدین کریمین کے حوالے سے، اور دوسرا حقوق والدین کے حوالے سے. یہ دو طرح کی گفتگو میری ہوگی اور فقط قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث سے ہوگی. اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پارہ 30 سورہ بلد سے پڑھی ووالد وما ولد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب کے والد اور محبوب کے مولود کی قسم. تفسیر مظہری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کی قسم ارشاد فرمائی اس آیت میں. اور حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین منورین جمیلتین جلیلین سعادتین سعادین قمرین شمسین نورین مومنین مسلمین، ان کے ایمان میں کسی کو کسی بھی حوالے سے شک نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے یہ اصول ہے کہ جس چیز کو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے وہ صاحب شرف ہو تو وہ اشرف ہو جاتی ہے، وہ صاحب فضیلت ہو تو افضل ہو جاتی ہے، وہ صاحب برکت ہو تو اس میں پہلے سے زیادہ روشنائی آ جاتی ہے. یہ نسبتوں کا کمال ہے. علامہ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف کے اندر لکھا، اور اس کی شرح کے اندر امام خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا کہ حضور کی نسبت کا عالم دیکھو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ قطعہ، وہ مٹی کے ذرات جو جسم اطہر کے بوسے لے رہے ہیں. اس کی شان یہ ہے کہ وہ مٹی تو مٹی ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے آنے والی بھی مٹی ہے، مکان کے نیچے بھی مٹی ہے، قبر کے اندر قبر کے باہر بھی مٹی ہے، تحت الثری تک مٹی ہے. مٹی تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی کی نسبت جب نبی پاک علیہ السلام کے جسم کے ساتھ ہوتی فرماتے عرش اولا سے افضل ہو جاتی، رب کے کعبے سے افضل ہے، عرش و کرسی سے افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نسبتوں کا کمال ہے. اور اس پہ میں ایک دلیل قرآن پاک سے پیش کروں گا. لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اب کوئی بندہ یہاں کو تعین کر سکتا تھا کہ کس وجہ سے قسم اللہ فرماتا ہے. فرمایا اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس کے اندر کعبہ ہے، یا اس کے اندر مینا ہے، یا اس کے اندر مزدلفہ ہے، یا اس کے اندر عرفات ہے، یا اس کے اندر حجر اسود نصب کیا ہوا ہے، یا اس کے اندر مقام ابراہیم ہے.
یا اس کے اندر رکن یمانی رکن شامی ہے، یہ اس کے اندر اس لیے ہے کہ یہ جو مکہ ہے یہ شہرت کا شہر ہے، یہ عبادت کا شہر ہے، یہ عبادت کا شہر ہے، یہ زیارت کا شہر ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے خطے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ یا اس لیے نہیں کہ یہ عبادت کا مرکز ہے، فرمایا وجہ یہ ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مصطفیٰ تو اس میں چلا ہے، اس مکے کی گلیوں کے ذروں نے تیرے قدموں کے پوچھے لیے ہیں، وہ ذرے اس قدر افضل و اعلیٰ ہو گئے کہ سبحان اللہ کے رب نے اس ذروں کی قسم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ ذرے مصطفیٰ کے قدموں سے مس ہوئیں تو اللہ اس کی قسم کھائے، یعنی ساری کائنات اللہ کی قسم کھاتی نا، رب کی قسم، قرآن کی قسم، ایمان کی قسم، اور جس کی رب قسم کھا لے، مصطفیٰ کے والد کی قسم کھا لے، تو جب ذروں کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے عرش افضل ہیں، تو جس ماں کے شکم میں 9 ماہ مصطفیٰ رہے اس ماں کا مقام پھر کیا ہوگا؟ اس ماں کا پھر مقام کیا ہوگا؟ بخاری کے اندر ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت اور فضیلت یہ کہ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا گھر اور میرے منبر کی یہ جو درمیانی جگہ ہے کہ جہاں حضور چند قدم اٹھاتے تھے اور اپنے منبر پر بیٹھتے تھے، پھر اٹھتے اپنے حجرے انور میں جا کے بیٹھ جاتے، جہاں چند قدم لگے وہ جنت کی کیاری بن گئی، تو جس پیٹ کے اندر مصطفیٰ 9 ماہ رہ گئے، بتاؤ اس ماں کا مقام پھر کیسے بن گیا؟ جہاں قدم لگے وہ جنت بن جائے، اور جہاں 9 ماہ رہے ہیں، پھر جس ماں کا دودھ بھی پیا ہے، کہیں نا سبحان اللہ، کہ جس نبی کے نور سے ہماری ماں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ نسبتوں کی بات ایسے نہیں ہے، نسبت بڑی شے رکھتی، سورہ یوسف کے اندر ہے وہ بیتت عیناہم من الحزن فہو قضیم، حتی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں بڑا روئے، اتنے روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ قرآن فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ بھائی پہنچے مصر میں، اپنا کرتا اتار کے دے دیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہ میری قمیض میرا کرتا لے جاؤ، اس کو جا کے میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دو، کیا ہوگا؟ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب جملے پہ غور کی، شفا دینے والا اللہ ہے، شفا اللہ دیتا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ تعلیم رب نے دی ہے کہ یوں کہو کہ جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہی شفا دیتا ہے، ذاتی طور پر شفا وہ دیتا ہے، عطائی طور پر شفا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیتے ہیں۔ اگر وہ خود فرماتا ہے ادعونی فاستجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تو آستانہ بھی اپنے محبوب کا دکھا کے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر میرے محبوب کے دربار پہ حاضر ہو جاؤ۔ اعلیٰ فرماتے مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ حضور کا تو آستانہ ایسا ہے، خدا کی قسم قیامت تک کوئی اپنی جان پہ ظلم کر لے، گناہ کر بیٹھے، فرمائے ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آنا، بلکہ اس کو بارگاہ میں لوٹ کے آنا جو ہمارے توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مکتوبات شریفہ اٹھا کے دیکھ، امام ربانی مجدد الفسانی یہ کہہ کر قلم کو توڑ دیا، فرمایا ہم نے اگر رب کو ایک مانا ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ وہ رتبہ و شان رکھتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے یہ میری جان ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ 3 قول لکھے ہیں حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں، فرمایا کہ یہ اصحاب فطرت میں سے تھے۔ زمانہ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ آج لوگوں نے معاذاللہ بے دھڑک حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو مشرک بولنا شروع کر دیا، استغفرن کو کافر بولنا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ استغفرت ربی، میں نے اپنی رب کی بارگاہ میں استغفرت ربی، میں نے رب کی بارگاہ میں اجازت مانگی، کس کی؟ کہ یستغفر لی امی، کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، فلم یأذن لی، رب نے مجھے اجازت نہ دی، اجازت نہ دی۔
اور یہ حجۃ الوداع جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر جب اس سے فارغ ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں، اللہ والصابی کے اندر، الناسخ والمنسوخ کے اندر اور الروضۃ الانف کے اندر، علامہ شامی نے اس کو لکھا، تنویر الابصار کے اندر، در مختار کے اندر، فتاوی عالمگیری کے اندر، بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس کو لکھا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا تھا۔ اس کی طرف تو میں آؤں گا، لیکن پہلے یہ سنو، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے استغفار کی اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہ ملی۔ اس حدیث کو لے کر معاذ اللہ دورہ حاضر کے منافقین نے بک بک کرنا شروع کر دیا۔ کہا دیکھو حضور کے والدین مشرک ہیں، اگر جنتی ہوتے، مسلمان ہوتے تو اللہ اپنے محبوب کو استغفار کرنے کی اجازت تو دیتا۔ اس کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ بھائی مانو منہ بند کرو اپنے، استغفار اس کے لیے کی جاتی جو گناہ گار ہو۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ استغفار اس کے لیے کیا جاتا ہے جو گناہ گار ہو۔ فرمایا محبوب تیری ماں نے تو گناہ کیا کوئی نہیں، پھر استغفار کس لیے مانگتا ہے؟ اور اگر وہ معاذ اللہ مشرکہ ہوتی تو پھر قبر میں جانے کی اجازت کیوں دیتا؟ وہ تو کافروں کے بارے میں قرآن میں فرما چکا، لا تقم علی قبرہ، کسی بھی کافر کی قبر پہ آپ نہ جائیے گا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ جنہوں نے رب کا انکار کیا، رب کے رسول کا انکار کیا۔ محبوب آپ کسی کافر کی قبر پہ کبھی نہیں جا سکتے۔ فرمایا اگر معاذ اللہ مشرکہ ہوتی تو ان کی قبر پہ جانے کی اجازت کیوں دیتا؟ اجازت اس لیے دی ہے تاکہ نبی پاک علیہ السلام وہ فراق، وہ جدائی جو نبی پاک علیہ السلام کو تھی، وہاں گئے حضور رونا شروع ہو کے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے جہون کے قبرستان کے پاس بٹھا دیا، فرمایا عائشہ تم یہاں بیٹھو ہم آتے ہیں۔ حضور کا چہرہ بڑا غمگین تھا، قبرستان گئے، جب واپس لوٹے تو مصطفیٰ مسکرا رہے تھے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضور مسکرا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، مسکرا رہے تھے، اور ایسا مسکراتے عائشہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ جب آپ گئے تھے تو بڑے غمگین تھے، اب مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا عائشہ میں نے رب سے اجازت مانگی کہ میرے والدین کو زندہ کر دیا جائے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ، رسول اللہ نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میرے والدین کو کہ میرے والدین کو زندہ کیا جائے، فَأَحْيَاهُمَا لَهُ، رب نے میرے لیے میری والدین کو قبر سے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فآمنا بھی، مجھ پہ ایمان لائے، ثم اماتها، فرمایا پھر ان کا وصال ہو گیا۔ یہ تو حضور کی شان ہے۔ اب کوئی کہے ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے لیے درجہ اولا ہو سکتا ہے۔